جسے نے پیلی بھی تمہیں گلشن عقیدت کا سجایا جسے نے پیلی بھی تمہیں گلشن عقیدت کا وہ شیر اہل سنت ہے خلیفہ اعلی حضرت کا وہ شیر اہل سنت ہے خلیفہ اعلی حضرت کا عشر فعلی جہنم میں یہ کہہ کر کانپتا ہوگا عشر فعلی جہنم میں یہ کہہ کر کانپتا ہوگا عشر فعلی جہنم میں یہ کہہ کر کانپتا ہوگا کیا چڑھا تھا میرے سینے پر خلیفہ اعلی حضرت کا چڑھا تھا میرے سینے پر خلیفہ اعلی حضرت کا دکھائے جنتی منظر خلیفہ اعلی حضرت کا اب آئیے بلا کسی تنقید و تاخیر سے ہندوستان کی اس عظیم الشان ذات سے ملاقات کریں کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا مسلک اعلیٰ حضرت کا تیور بن چکا ہے. آئیے میری مراد مبلغ اہل سنت مجاہد سنیت ناشر مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور شہر ہندوستان حضرت علامہ شاہ مفتی محمد نقیب الرحمان صاحب قبلہ سے ہیں. آئیے ان کا استقبال زوردار شاندار نعروں سے استقبال کر لیں. دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن مولا علی، جشن مولائے کائنات، فیضان اہل بیت کرام، فیضان اہل بیت اطہار، فیضان خلفائے راشدین، فیضان سرکار مولائے کائنات، فیضان سرکار امام علی مقام، فیضان سرکار غوث پاک، فیضان سرکار غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غلام رضا بن کے گھرا رہے ہیں کہ ندوہ کے لنگور تھرا رہے ہیں. وہابی اور نجدی کے چھکے چھڑانے اب علامہ نقیب الرحمان آ رہے ہیں. برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو لوگ سائیڈ میں دیوار بنا کے بیٹھے ہیں، ان حضرات سے گزارش ہے اگر زحمت نہ ہو تو آگے مل جائیے مجمع میں. اب کچھ لوگ منہ میں پان وغیرہ رکھے رہتے ہیں، تھوکنا بھی رہتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. جو سنیں اطمینان سکون کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ سنیں. اور ہمارے پیر و مرشد سرکار شیر ہندوستان دامت برکاتہم القدسیہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کیا بول رہا ہے.
اگر ہماری بات شریعت کے مطابق ہو تو سب کو ماننا ضروری ہے، اور شریعت کے خلاف ہو تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر، شریعت پر، دین حسنی حسینی پر زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ذی الجلالہ، والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ، وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ سبحان اللہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، سبحان اللہ، مکاں والے لامکاں والے، سبحان اللہ، عرب والے عجم والے، سبحان اللہ، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، سبحان اللہ، میدان محشر میں ہم گناہگاروں، سیاہکاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، سبحان اللہ، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ سبحان اللہ۔ اس محفل پاک کو ایک تو میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم سے نسبت ہے، اور دوسری نسبت فاتح خیبر، شیر خدا، حلال المشکلات والنوائب، سبحان اللہ، رفاع المعضلات والمصائب، یعنی سرکار مولا علی ابن ابی طالب سبحان اللہ، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات والا صفات سے ہے۔ سبحان اللہ،
اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم محفلیں کرتے ہیں، کبھی عید میلاد النبی کی محفل ہے، کبھی 11ویں شریف کی محفل ہے، کہیں مولائے کائنات کی یاد ہے، کہیں صحابہ کرام کے نام سے محفل ہے، کہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے نام سے محفلیں کرتے ہیں، کہیں غوث پاک کے نام سے، کہیں غریب نواز سرکار کے نام سے، کہیں صابر پاک کے نام سے، کہیں وارث پاک کے نام سے، کہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے، کہیں مظہر اعلیٰ حضرت کے نام سے، کہیں مشاہد ملت کے نام سے، کہیں مفتی اعظم کے نام سے. یہ ہماری بات نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، یہ ان کا کرم ہے کہ ہم جیسوں سے اپنا ذکر کروا لیتے. سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین اعلیٰ حضرت اعلیٰ. ایک بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن مسجد جانے کے لیے نکلے گھر سے، ساتھ میں آپ کے مرید حضرت سیدی عمر بزاز رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہیں. روزانہ کا ماحول معمول یہ تھا کہ جیسے ہی غوث پاک نکلتے تو کوئی ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھتا، کوئی قدم بوسی کرتا، کوئی دعائیں لیتا، بھیڑ لگ جایا کرتی تھی. مگر اس دن ایسا معاملہ ہوا کہ سرکار غوث پاک جا رہے ہیں، نہ کوئی سلام کرنے والا دکھ رہا ہے، نہ مصافحہ کرنے والا، نہ دست بوسی کرنے والا، نہ قدم بوسی کرنے والا، نہ دعائیں لینے والا. تو ان کے دل میں خیال آیا، حضرت سیدی عمر بزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ روزانہ ہمیشہ کا معمول طریقہ یہ تھا، غوث پاک نکلتے تھے تو بھیڑ لگ جاتی تھی، آج کیا معاملہ ہے، کوئی دکھ نہیں رہا ہے. یہ دل میں انہوں نے سوچا. غوث اعظم نے انہیں دیکھا اور مسکرائے. پھر اس کے بعد کیا دیکھا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، بھیڑ لگتی چلی گئی. اب جب بھیڑ لگی تو حضرت سیدی عمر بزاز کھسکتے گئے، دور ہوتے چلے گئے. تو پھر جب کافی دور ہو گئے، مجمع اکٹھا ہو گیا، تو پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ وقت ہی بہتر تھا، لوگ نہ تھے، ہمیں غوث اعظم کی قربت تو حاصل تھی، ان کے قریب میں تو تھا. اتنا خیال کیا، دل میں سوچا کہ پھر غوث اعظم نے نظر اٹھائی، انہیں دیکھا، پھر مسکرائے اور قریب بلایا اور فرمایا کہ تم ہی تو سوچ رہے تھے، کوئی سلام کرنے والا نہیں دکھتا، کوئی مصافحہ کرنے والا نہیں دکھتا، کوئی قدم بوسی کرنے والا نہیں دکھتا. اب جب بھیڑ لگ گئی تو پھر یہ خیال کرتے ہو. پھر غوث اعظم فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہے، جسے چاہتا ہوں اپنی طرف پھیر لیتا ہوں اور جس کا دل چاہتا ہوں اپنی طرف سے اسے پھیر دیتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا فاطمہ یا فاطمہ. سرکار غوث پاک کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے، ان کے پاور کا یہ عالم ہے. تو ان کے بابا جان سرکار امام حسین اور امام حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کا یہ عالم ہے تو مولا علی کا کیا عالم ہوگا؟ اور جب مولا علی کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کا کیا عالم ہوگا؟ لہذا بتا دو ان وہابیوں سے، بتا دو بے بس کہنے والے تطہیریوں سے کہ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو تم نے اپنی کتاب میں چھاپا ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو کربلا میں تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بغداد میں تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اجمیر میں تھا، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے دیا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی. زندہ باد، زندہ باد، یا حسین یا حسین
یا علی یا علی 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 سرے خدا مرتضی سرے خدا. یہ غوث پاک کی شان ہے. سبحان اللہ. جو مولا علی کے شہزادے، تو پھر مولا علی کا عالم کیا ہوگا؟ اب جب جلسے کی نسبت مولا علی سے ہے، ذکر ہمیں مولا علی کا کرنا ہے، تو اب سنتے چلیے. وہ سرکار مولا علی ہیں جنہیں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. علی اس کے. اب دروازے شہر علم کا عالم کیا ہے؟ کوفہ کی سرزمین ہے. سرکار مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافت بنایا تھا. کوفہ کی سرزمین ہے. فجر کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے آئے. اپنے غلام کو بلایا، خادم کو بلایا اور فرمایا کوفہ کے فلاں محلے میں چلے جاؤ. اس محلے کی مسجد کے پڑوس میں ایک گھر ہے. اس گھر میں مرد اور عورت کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. جاؤ دونوں کو بلا کر کے میری بارگاہ میں لے آؤ. کس نے آ کر کے خبر دی؟ صبح ہوئی تھی، فجر کی نماز ہوئی تھی، اپنے حجرے میں آ گئے تھے، کوئی خبر دینے والا نہ تھا، مگر فرما رہے جاؤ بلا کر کے لے آؤ. مرد کو بھی بلا لاؤ، عورت کو بھی بلا کر کے لے آؤ. دونوں حاضر ہو گئے. یا امیر المومنین کیا معاملہ ہے؟ کیوں طلب فرمایا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ رات سے ہی تمہاری لڑائی چل رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرا کل کے دن اس عورت سے نکاح ہوا ہے. غور سے سنیے، اس عورت سے نکاح ہوا ہے. یہ مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، مگر مجھے پتہ نہیں دل میرا اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، نفرت سی محسوس ہوتی ہے. میں اس کے قریب نہیں ہونا چاہتا، حالانکہ میرا اور اس کا نکاح ہو گیا، پھر بھی میں قریب نہیں ہونا چاہتا اور یہ قریب کرنا چاہتی ہے. تو اس کے بعد مولا علی سرکار نے فرمایا دونوں بیٹھو، اور فرمایا اے خاتون، اے عورت، میں تم سے جتنا سوال کروں ان سوالوں کا جواب صحیح صحیح دینا. کہا یا امیر المومنین میں جواب بالکل صحیح صحیح دوں گی. مولا علی فرماتے ہیں کہ اے خاتون، اب سنیے گا مولا علی کا علم کیا ہے، سبحان اللہ، مولا علی کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ. وہ مولا علی فرماتے ہیں اے خاتون، تیری جوانی کا عالم تھا، تیرا چچا زاد بھائی تجھ پر عاشق ہو گیا تھا، دونوں میں محبت ہو گئی تھی، پھر تم دونوں سے غلط کام ہو گیا تھا، تیرے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا تھا، حمل ٹھہر گیا تھا، اور یہ بات تیرے باپ کو بھی پتہ نہ چلی، اور تیری ماں کو معلوم تھی یہ بات، تیری ماں نے سب سے چھپایا، اور جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو تیری ماں تجھے اپنے ساتھ لے گئی کھیت کے اندر، اور وہاں جا کر کے بچے کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے تم دونوں بچے کو چھوڑ کر کے واپس آنے لگے تو تم نے مڑ کر کے دیکھا تھا کہ بچے کے پاس ایک کتا آ گیا تھا، تو تم نے پتھر اٹھا کر کے کتے کو مارا تھا، کتا بھاگ گیا، پتھر بچے کے سر پہ لگ گیا اور بچے کے سر سے خون جاری ہو گیا. بولا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ حیران، وہ پریشان کہ یہ راز میری ماں کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، مولا علی کو کیسے خبر ہو گئی؟ مولا علی فرماتے صحیح بتانا بات بالکل درست ہے یا نہیں؟ کہاں یا امیر المومنین بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہوا تھا. مولا علی فرماتے ہیں پھر تم نے اور تمہاری ماں نے جا کر کے کپڑے کو جلایا اور بچے کے زخم پہ رکھا، جب خون بند ہو گیا تم دونوں پھر بچے کو چھوڑ کر کے واپس آ گئے. بولو ایسا ہوا کہ نہیں؟ اس عورت نے جواب دیا ہاں یا امیر المومنین ایسا ہوا تھا. مولا علی فرماتے ہیں اے خاتون، خدا کا شکر ادا کر
یہ لڑکا جس سے کل تیرا نکاح ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی تیرا بیٹا ہے، اور اس کے سر پہ دیکھ آج بھی وہ زخم کا نشان موجود ہے، جب دیکھا گیا تو وہ نشان موجود تھا، وہ نشان موجود تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے اس مرتبہ اللہ نے تجھے برائی سے بچا لیا، زنا سے بچا لیا، حرام کام سے بچا لیا۔ تم دونوں میاں بیوی نہیں ہو، تم دونوں آپس میں ماں بیٹے ہو، تمہارا یہ بیٹا ہے، تم اس کی ماں ہو۔ تو دیکھو یہ ہے مولا علی کا علم، کہاں ہوا واقعہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر مولا علی دیکھ رہے ہیں کس کا کس سے معاملہ ہوا، کہاں کیا ہوا، کب بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ بڑا ہوا تو ماں نہ پہچانے مگر مولا علی پہچان لے۔ وہ ہے مولا علی، جس مولا علی سے یہ نہ چھپا اس مولا علی سے ہمارا یہ محفل کرنا کیسے چھپ جائے گا۔ ہمیں تو ناز ہے، ہم اس مولا علی کے ماننے والے ہیں جن کی نظر سے کچھ نہیں چھپا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کون ہماری یاد بنا رہا ہے، کون ہماری محفل کر رہا ہے، کون ہماری محبت میں آیا ہے۔ اور مولا علی کی محبت وہ محبت ہے، اگر سچی محبت ہوگی قسم خدا کی اس محبت سے جنت ملے گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ ارے یہ کیا ہے؟ مولا علی کا علم، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک بار مولا علی منبر پہ کھڑے ہو گئے، اعلان فرمایا ہے لوگوں جس کو جو سوال کرنا ہو، جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو، چاہو تو زمین کی خبر معلوم کر لو، چاہو تو آسمان کی خبر معلوم کر لو۔ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھتے گئے، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے امیر المومنین آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ اب مولا علی نے نظریں اٹھائیں، آسمان کی طرف دیکھا، پھر نظریں نیچی کی، زمین کی طرف دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، اس کے بعد فرمایا میں نے آسمانوں میں دیکھ لیا جبریل امین نظر نہ آئے، میں نے زمینوں میں دیکھ لیا جبریل امین نظر نہ آئے، میں نے مشرق و مغرب میں دیکھ لیا جبریل امین نظر نہ آئے۔ اے سوال کرنے والے، جبرائیل کوئی اور نہیں، تم ہی جبرائیل ہو، تم ہی جبرائیل ہو۔ یعنی جبرائیل امین انسان کے بھیس میں، انسان کی شکل میں آ کر کے سوال کر رہے ہیں۔ تو دیکھو مولا علی کا علم یہ ہے کہ مشرق کی نظر، مشرق میں ان کی نظر ہے، مغرب پہ ان کی نظر ہے، زمین پہ ان کی نظر ہے، آسمان پہ ان کی نظر ہے۔ جو مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کے آسمانوں کو دیکھے، زمینوں کو دیکھے، مشرق کو دیکھے، مغرب کو دیکھے، جو جبریل امین کو بتائے وہ کون ہے؟ وہ مولا علی کی ذات ہے۔ ارے جس مولا علی کی نظر سے زمین کی چیزیں چھپ نہ سکی، جس مولا علی کی نظر سے آسمان کی چیزیں چھپ نہ سکی، اس مولا علی کے نبی امام الانبیاء کی نظر سے کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بریلی کی سرزمین سے ہمیں عقیدہ دیا، پیغام دیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب بتاؤ سنیو، مولا علی کا جب یہ علم ہے تو میرے نبی کا علم کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں انصاف سے آپ سے پوچھوں گا، اے کالاواڑ کے رہنے والوں، اے گجرات کی سرزمین پر بسنے والوں، جس مولا علی کی نظر کا یہ عالم ہے، جن کے علم کا یہ عالم ہے، تو پھر اگر کوئی یہ اپنی کتاب میں لکھے معاذ اللہ کہ غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر، تو مجھے بتاؤ
کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ بولیے یہ نظریہ صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ لکھنا صحیح ہو سکتا ہے؟ بولیے صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہم وہ مانیں گے جو قرآن کہے گا، ہم وہ مانیں گے جو حدیث بتائے گی، ہم وہ مانیں گے جو صحابہ بتائیں گے، ہم وہ مانیں گے جو کربلا والے بتائیں گے، ہم وہ مانیں گے جو غوث اعظم بتائیں گے، ہم وہ مانیں گے جو غریب نواز بتائیں گے، ہم وہ مانیں گے جو صادر پاک بتائیں گے، ہم وہ مانیں گے جو وارث پاک بتائیں گے، ہم وہ مانیں گے جو شاہ عالم بتائیں گے، ہم وہ مانیں گے جو قطب عالم بتائیں گے، ہم وہ مانیں گے جو سرکار بندہ نواز گیسو دراز بتائیں گے، اولیاء کرام بتائیں گے، اور ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے جو اعلیٰ حضرت بتائیں گے۔ ایک جگہ ہم گئے تقریر کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی دیوبندی نہیں ہے، تو پھر وہابیوں کا رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیوبندیوں کا رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیوبندیوں کی کتاب دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیوبندیوں کا عقیدہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو سب سنی ہیں، ہم تو سب عرس کرنے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں یہ سب بتانے کی کیا ضرورت؟ رد کرنے کی کیا ضرورت؟ دیوبندیوں وہابیوں کی خرابی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہوا، بہت سی جگہ بات آ جاتی ہے ایسی۔ تو جب وہاں ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے کہنے کا کہ جہاں پر وہابی نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، وہاں وہابیوں دیوبندیوں کی خرابی نہ بتائی جائے، وہاں ان کا رد نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہابی ہوگا وہیں رد کیا جائے گا، جہاں دیوبندی ہو وہیں رد کیا جائے، جہاں رافضی ہو وہیں رد کیا جائے، جہاں قادیانی ہو وہاں قادیانیوں کا رد کیا جائے، جہاں نہ ہو وہاں نہ کیا جائے، یہی مطلب ہوا نا؟ تو پھر یعنی جب تک چور گھسا نہیں چوری سے حفاظت نہ ہو، یعنی مطلب کیا ہوا؟ وہابی گھس جائے، لوگوں کا عقیدہ خراب کرے، پھر بتاؤ کہ وہابی کیا ہے؟ دیوبندی گھس جائے، لوگوں کا ایمان خراب کرے، پھر بتاؤ کہ دیوبندیت کیا ہے؟ یعنی گھسنے دو پہلے۔ اگر یہی طریقہ ہے تو ہم نے کہا کتنے لوگ ہیں جب گھر سے اپنے سب لوگوں کو لے کر کے بازار جائیں یا کہیں درگاہ پہ حاضری دینے جائے یا کسی اور کام سے جائے، تو کتنے لوگ ہیں جو گھر میں تالا نہیں لگاتے، بغیر تالا لگائے چلے جاتے ہیں؟ بولے کتنے لوگ ہیں؟ کوئی ہے آپ کے وہاں؟ بولے کوئی ہے؟ سب لوگ گھر سے کہیں جائیں تو دروازے پر تالا نہ لگائے، کھلا چھوڑ دیں، ایسے چلے جائے، کوئی جاتا؟ نہیں جاتا۔ تو کیوں نہیں جاتے؟ جس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوئی وہ بھی تالا لگا کے جاتا ہے، بولی جاتا نہیں جاتا ہے۔ اور چوری جس کے وہاں ہو گئی تو وہ تو پہلے ہی سے ہوشیار ہو جاتا ہے، تو لگائے گا ہی، بھولے گا ہی نہیں۔ مگر جس کے گھر میں چوری نہیں ہوئی ہوگی وہ بھی تالا لگا کے ہی جائے گا، ہے کہ نہیں ایسا؟ اور جب روڈ تیار ہو جائے، راستہ بن جاتا ہے، روڈ تیار ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے راستے میں بورڈ لگا دیا جاتا ہے، کیا؟ سلو چلیں، دھیرے چلیں۔ بورڈ کئی جگہ دیکھا ہوگا آپ نے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ سلو چلیں، آہستہ چلیں، دھیرے چلیں، گاڑی دھیرے چلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیز چلانے میں خطرہ ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں جو ہے گاڑی لڑ نہ جائے، کہیں جو ہے آپ کی جان کو خطرہ نہ پہنچ جائے، اس لیے بورڈ لگا دیا جاتا ہے۔ تو کوئی جا کر کے کہے گورنمنٹ کے لوگوں سے کہ یہ بورڈ ابھی کیوں لگا رہے ہو؟ ابھی روڈ تیار ہوا، ابھی ایک بھی گاڑی پلٹی نہیں، ابھی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں، گاڑی ٹکرائی نہیں، ابھی بورڈ کیوں لگا دیا؟ تو کہا جائے گا بے وقوف، ایکسیڈنٹ کے بعد لگانے سے کیا فائدہ؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر کیوں لگاؤ؟ پہلے ہی سے لگا دو تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائے، ایکسیڈنٹ سے بچ جائے۔ اس لیے ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں وہابی نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، قادیانی نہیں ہے، ہم بتا دیتے ہیں ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان کا عقیدہ ایسا ہے، ان کی کتابیں ایسی ہیں، ان کی کتابوں میں یہ خرابیاں ہیں، تاکہ لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ اگر گھس کر کے ایمان خراب کر دیں گے پھر بتانے کا مطلب کیا رہ گیا؟ اس لیے پہلے ہوشیار ہو جاؤ۔ بہت سے وہ گاؤں ہیں جہاں برسوں پہلے
لوگ نیازیں کرتے تھے، فاتحہ کرتے تھے، عرس کرتے تھے، اور ایک آیا، دوسرا آیا، ایک بار جماعت آئی، تبلیغی جماعت، دوسری بار آئی، اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے پورے گاؤں کو وہابی بنا دیا، دیوبندی بنا دیا۔ اس لیے اے مولا علی کا جشن منانے والوں، مولا علی کا احسان مانو، مولا علی کا شکریہ ادا کرو، غوث پاک کی نیاز دلاؤ کہ ہمارے یہاں کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی دیوبندی نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بتا کر کے جانا کہ وہابیوں سے دور رہنا، دیوبندیوں سے دور رہنا، اس لیے کہ ہم اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتے ہیں، نبی کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے۔ ہمارا دشمن اگر ہے تو اس کے لیے معافی ہے، اور نبی کے دشمن کے لیے نہ یہاں معافی ہے نہ وہاں معافی ہے۔ لہذا سنیو سمجھو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہوشیار رہو، دنیا کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں ہر کوئی ہوشیار رہتا ہے، فکر میں لگا رہتا ہے کہ اتنی پراپرٹی ہے، اتنی دولت ہے، اتنے پیسے ہیں، حفاظت کیسے کی جائے، اس کے لیے لاکر بناتے ہو، اس کو تالے میں رکھتے ہو، اس کی چابی کسی کو نہیں دیتے ہو، کہیں دولت چور نہ جائے، کہیں کوئی چرا کر کے لے نہ جائے، کہیں کوئی ہماری دولت پہ ڈاکہ نہ ڈال دے۔ اے سنی مسلمانوں، ایمان کی اہمیت سمجھو، ایمان کا مقام سمجھو۔ ایمان کی دولت ایسی دولت ہے کہ پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ساری دنیا کے سونے چاندی ہیرے جواہرات ایک طرف، لوگوں کا بنگلہ ایک طرف، بادشاہوں کی بادشاہی ایک طرف، حاکموں کی حکومت ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف۔ ایسی دولت تمہیں ملی ہے، ایمان کی دولت، اسے سنبھالو، اس کی حفاظت کرو۔ مرنے کے بعد ساری دولت یہی رہ جائے گی۔ مرنے کے بعد کوئی قبر میں دولت لے کر کے نہیں جائے گا، مگر عشق رسول اور ایمان کی دولت وہ دولت ہے جو قبر میں لے کر کے جانا ہے، اور اسی دولت سے قبر میں بھی بخشش ہوگی، اسی دولت سے میدان محشر میں بخشش ہوگی، اور اسی کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ اسی کی بنیاد پر، بولیے، اسی کی بنیاد پر جنت ملے گی۔ اب سنیے، بات آ گئی تو سناتا چلوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، معد بن عدنان کے 40 لوگ ہیں، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پہ حملہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پہ حملہ کر دیا، ان کا مال لوٹ لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ ان کے لشکر کو لوٹ لیا گیا ہے، ان کے لشکر پہ حملہ کر دیا گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے ہی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، دعائے ہلاکت کرنا چاہتے کہ معد بن عدنان کے لوگوں کے لیے ہلاکت کی دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، موسیٰ رک جاؤ، کہیے سبحان اللہ۔ مولا کیوں ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، دعا سے کیوں روک رہا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے، موسیٰ یہ لوگ وہ ہیں کہ انہی کی نسل میں میرا محبوب آنے والا ہے، سبحان اللہ، میرا محبوب آنے والا ہے، اور انہی کی نسل میں میرے محبوب کی امت آنے والی ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب کی امت آنے والی ہے، جو امت مجھ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوگی، سبحان اللہ، تھوڑی روزی پر راضی ہوگی، اور میں ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا، اور صرف ایمان کی بنیاد پر بخش دوں گا، ایمان کی بنیاد پر بخش دوں گا، یعنی بخشش ہوگی
تو ایمان کی بنیاد پر. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ نبی سے سچی محبت کا نام ایمان ہے. صحابہ کی محبت کا نام ایمان ہے. اہل بیت سے محبت کا نام ایمان ہے. مولا علی سے محبت کا نام ایمان ہے. امام حسن سے محبت کا نام ایمان ہے. امام حسین سے محبت کا نام ایمان ہے. کربلا والوں کی محبت کا نام ایمان ہے. اور جتنے ایمان والے ہیں جہاں بھی ایمان والے ہیں جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا شربت بنا رہے ہیں, سبیل لگا رہے ہیں, تعزیہ بنا کر کے یا حسین کہہ کر کے بتا رہے ہیں اے یزیدیوں, یزید مر گیا, جہنم گیا, کوئی نام لینے والا نہیں. اور حسینی جہاں دیکھو وہاں حسینی ہے, جدھر دیکھو ادھر حسینی ہے, گلی گلی میں حسینی ہے, شہر شہر میں حسینی ہے, بستی بستی میں حسینی ہے, قریہ قریہ میں حسینی ہے, ہر جگہ حسینی ہے, جدھر دیکھو ادھر حسینی ہے. بولیے حسینی ہے, اب حسینی ہے. اب جب مولا علی کا ذکر ہے تو ان کے شہزادے کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ. سب حسینی ہیں. تو حسینی ہم کہتے ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں حسینی بننا بھی پڑے گا. بولیے بنیں گے نا, پکے حسینی بنیں گے. اب تو جب ایسی بات ہے تو اب بات میں پوری کروں. بات جب ایسی ہے تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کسی یزیدی سے سمجھوتا کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. یزیدیوں کا لشکر کتنا تھا؟ کتنا؟ اور امام حسین کی طرف 72 شہید ہوئے تھے, باقی تھے 82, ہے نا. 72 شہید ہونے والے تھے. 72 کہہ دو یا 82 کہہ دو, 82 یا 72, ادھر کتنے؟ 22,000. اور جب معاملہ ہوا, جنگ کی نوبت آ گئی, علی اصغر کو دے دیا, ہاتھ نہ ملایا. علی اکبر کو دے دیا, ہاتھ نہ ملایا. عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے, ہاتھ نہ ملایا. اون و محمد شہید ہو گئے, ہاتھ نہ ملایا. اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے, ہاتھ نہ ملایا. یہاں تک کہ تمام رفقا شہید ہو گئے, ہاتھ نہ ملایا. حضرت قاسم شہید ہو گئے, ہاتھ نہ ملایا. اور بھی جو رفقائے کرام کے شہید ہو گئے, یہاں تک کہ سرکار امام حسین ہیں, آخر میں میدان کربلا میں جاتے ہیں اور یزیدیوں کو پھر سے بتاتے ہیں کہ اے یزیدیوں, اب بھی وقت ہے, توبہ کر لو, میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو. مگر وہ لوگ نہ مانے, امام حسین کو بھی شہید کر دیا. سر دے دیا, ہاتھ, سر دے دیا, ہاتھ نہ دیا. تو یہ حسینی کردار ہے. بولیے کیا ہے یہ؟ حسینی کردار ہے. تو جتنے حسینی ہیں سب کو یہی کردار اپنانا ہوگا. بولیے اپنانا ہوگا. صرف شربت پینے کے لیے حسینی نہ بنو, صرف کھچڑا کھانے کے لیے حسینی نہ بنو, صرف بریانی کھانے کے لیے حسینی نہ بنو. حسینی اگر بنو تو یزیدیوں کو بتا دو, اے یزیدیوں, کربلا کے میدان میں امام حسین نے کسی یزیدی سے ہاتھ نہ ملایا تھا, اور یہاں جام نگر میں, راجکوٹ میں, کالا باڑ میں ہم بھی کسی یزیدی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. اکیلے رہیں گے, گوارا ہے. خاندان چھوڑ دے, گوارا ہے. محلہ چھوڑ دے, گوارا ہے. رشتے دار چھوڑ دے, گوارا ہے. دامن حسین نہ چھوٹے. زندہ باد یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. آپ کہیں گے یزیدی سب مر گئے, اب کون یزیدی ہے؟ مگر میں کہتا ہوں اس زمانے میں بھی یزیدی ہیں.
بتاؤں؟ بولیے بتاؤں؟ سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ حسینی ہو اور سنے نا، حسینی کبھی بزدل نہیں ہوتا، حسینی کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ حسینی وہ ہوتا ہے جو یزیدیوں کے فوج میں، یزیدیوں کے لشکر میں، یزیدیوں کے محلے میں گھس کر کے بھی تعزیہ ہاتھ میں لے کر کے، سر پہ اٹھا کر کے اور نعرہ حسین بلند کر کے یزیدیت کے قلعے کو ہلا کر کے یہ بتا دیتا ہے ہم حسینی ہیں، گوارا نہیں باطل ہم کو، سر جھکاتے نہیں، ہم سر کو کٹا دیتے ہیں۔ اب بتا دوں کون یزیدی ہے؟ یہ کتاب میرے ہاتھ میں، کتاب پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب سنیے، سوال ہوا، اب اس کا جواب، سوال دونوں سن لیجئے۔ سوال: محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا مع اشعار بروایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی و نیز سبیل لگانا اور چندہ دینا اور شربت دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہوا، سنا آپ نے؟ اب جواب سنیے۔ جواب: محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے۔ کہیے معاذ اللہ، کہیے معاذ استغفر اللہ۔ اب مجھے انصاف سے بتاؤ حسینیوں، ایسا لکھنے والا، ایسا جواب دینے والا حسینی ہوگا کہ یزیدی؟ بولیے کون؟ جو اس کتاب کو صحیح مانے وہ حسینی کے یزیدی، جو اس کتاب کو چھپوائے وہ حسینی کے یزیدی۔ تو یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں مل رہی ہے، اس کتاب کو بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو صحیح مان رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی وہابی ہیں، یہی دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کی کتاب ہے، رشید احمد گنگوئی کے فتوے کی کتاب ہے، اس کا نام فتاوی رشیدیہ ہے۔ اس کے اندر ایسا نظریہ دیا جا رہا ہے، امام حسین کے شربت کو حرام بتایا جا رہا ہے، امام حسین کے کھچڑے کو حرام بتایا جا رہا ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اے حسینیت کا دم بھرنے والو، اپنے آپ کو حسینی کہنے والو، اب سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جو امام حسین کے شربت کو حرام بتائے کیا اس سے رشتہ کرو گے؟ جو امام حسین کی سبیل کو حرام بتائے کیا اس سے سلام مصافحہ کرو گے؟ کیا امام حسین کی مجلس کو حرام بتائے کیا اس سے تعلق بناؤ گے، اس سے دوستی کرو گے؟ حسینی کبھی نہیں کرے گا، حسینی کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسینی بنو تو پکے بنو، پکے بنو، اور ان یزیدیوں کو پہچانو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کمپنی غلط پروڈکٹ بناتی ہے، غلط مال تیار کرتی ہے، پولیس والے چھاپا مارتے ہیں، ہاں، تو وہ کمپنی والے کیا کرتے ہیں؟ بورڈ ہٹا دیتے ہیں، بورڈ ہٹا دیتے ہیں، اور تاکہ پولیس آئے تو وہ بورڈ ڈھونڈے کہ یہ کمپنی جو چل رہی ہے اس نام سے چل رہی ہے، بورڈ یہ ہوگا، لیبل یہ ہوگا، لیبل ہٹا دیا، بورڈ ہٹا دیا۔ اب اس کے بعد پولیس والے ڈھونڈتے رہیں کہ وہ کمپنی کہاں ہے، وہ لیبل کہاں لگا ہوا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ لیبل ہٹا دینے سے مال بدل نہیں گیا، بورڈ ہٹا دینے سے مال بدل نہیں گیا، مال وہی گڑبڑ ہے۔ تو جو ہوشیار پولیس کے لوگ ہوتے ہیں وہ لیبل اور بورڈ نہیں دیکھتے، وہ اندر کا مال چیک کرتے ہیں۔ لہذا اے سنیو سنو، جو پکا حسینی ہوگا وہ دیکھے گا کہ بورڈ بدل گیا ہے، لیبل بدل گیا ہے۔ کربلا میں یزیدی کہا گیا تھا اور ہندوستان میں وہابی کہا جاتا ہے۔ ہم پکے حسینی ہیں، ہم لیبل نہیں دیکھتے، اندر کا مال دیکھتے ہیں۔ یزیدیوں نے وہاں پانی بند کیا تھا اور وہابیوں نے یہاں بند کیا ہے۔ نہ وہاں کا یزیدی ہمیں گوارا تھا، نہ یہاں کا یزیدی گوارا ہے۔ یا حسن یا حسین، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ حضرات، تو اب سنیے، یہ
تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہے ان کی کتابوں کی خرابیاں، یہ ہے ان کے گندے عقیدے، یہ ہے امام حسین سے دشمنی، یہ ہے اہل بیت سے دشمنی۔ لہذا سنی مسلمانوں خود بھی ہوشیار رہو، اپنے بچوں کو ہوشیار کرو اور سچا پکا حسینی بناؤ، سچے پکے حسینی بنو۔ یہی اگر کام آپ نے کیا تب سمجھ لو کہ یہ مجلس کرنا کام آئے گا، یہ محفل کرنا کام آئے گا، یہ ڈیکوریشن کرنا کام آئے گا۔ اور اگر وہابیوں دیوبندیوں سے سلام و مصافحہ ہوگا، ان سے ملنا جلنا ہوگا، تو کل کربلا کے کل میدان محشر میں اگر امام حسین نے پوچھ لیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عمل کیسا بھی ہو مگر ہمارا بھروسہ ہمارے عمل پہ نہیں ہے، ہمیں بخشش چاہیے، تو امام حسین کا دامن تھامنا ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، ہے نا؟ تو اس لیے محبت میں پکے ہو جاؤ، انشاءاللہ امام حسین بخشوائیں گے۔ اب یہ محفل مولائے کائنات ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ حضرات گرامی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، اور ان کے چہیتے اور ان کے پیارے سرکار مولائے کائنات ہیں، شیر خدا ہیں۔ کیا شان ہے مولائے کائنات کی، کیا شان ہے شیر خدا کی۔ حضرات گرامی وقار، وہ مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا مولا اس کا علی مولا۔ وہ مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر ہیں۔ سنو مسلمانوں، مولا علی کی شان سنو، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا عبادت ہے، ان کی یاد منانا عبادت ہے، اسے کوئی غلط مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ اور مولا علی وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی سنو، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مولا علی کے فضائل، ان کی فضیلتیں، ان کی خوبیاں، ان کے خصائل اتنے ہیں کہ کسی صحابی کو بھی اتنی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ وہ ہے مولا علی، وہ ہے مولا علی، اور وہ ہیں فرماتے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے، میدان خیبر ہے، جنگ ہو رہی ہے، ایک دن جنگ ہوئی، خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا، 2 دن جنگ ہوئی، قلعہ کا خیبر فتح نہ ہوا۔ مولا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں سب صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، کل کے دن میں یہ جھنڈا، یہ علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ خیبر فتح ہوگا، یہ جنگ فتح ہوگی، اور وہ اللہ و رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اب جب یہ اعلان فرمایا، صحابہ کرام رات میں جب گھر گئے تو صحابی رسول کا بیان ہے کہ سارے صحابہ میں ایک بے چینی تھی، ایک محبت میں بے چینی تھی کہ کل یہ علم، یہ جھنڈا کسے ملے گا۔ ہر صحابی تمنا کر رہا تھا شاید مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، اور تمنا اس لیے کر رہے تھے صحابہ، اس لیے کر رہے تھے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اسی کے ہاتھ پر یہ قلعہ خیبر فتح ہوگا، اور نبی نے فرمایا تھا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جس سے اللہ و رسول محبت فرماتے ہیں اور وہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی محبوب خدا اور محبوب رسول ہونے کی سند نبی کی زبان سے جسے ملے گی وہ وہی ہوگا جسے کل علم دیا جائے گا۔ تو ہر صحابی کی تمنا تھی کہ یہ پروانہ مجھے مل جائے، یہ اس کا حقدار میں بن جاؤں۔ اور جب سارے صحابہ اکٹھا ہوئے،
नबी ने सहाबा के ऊपर नजर डाली, सारे सहाबा देख रहे हैं, तमन्ना दिल में है, तमन्ना अंगड़ाइयाँ ले रही है कि अब मेरा नंबर आ जाए, सरकार मुझे अता कर दें, सरकार मुझे इनायत फरमा दें। सब की नजरें लगी हुई हैं। अब नबी फरमाते हैं, आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? तो बताया सहाबा ने कि उनके आशोबे चश्म का मरज लाहिक है, आंख में कुछ तकलीफ है, इसलिए तशरीफ ना लाए, आराम फरमा रहे हैं। नबी फरमाते जाओ बुला करके ले आओ। मौला अली को बुलाया गया। अरे अली क्या मामला है? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आंख में तकलीफ है, इस वजह से हाजिर ना हो सका। अब देखो मेरे नबी का पावर, मेरे नबी का इख्तियार। ओ बेबस कहने वाले कुत्तों, सुनो मेरे नबी का इख्तियार क्या है। नबी ने लुआबे दहन निकालो, मौला अली की आंख पे लगा दिया। अब मौला अली की आंख की सारी बीमारियां दूर हो गई। ये है नबी का लुआबे दहन। अगर तुम कहीं थूक दो तो बीमारी फैल जाए, और नबी लुआबे दहन लगा दे तो बीमारी से शिफा मिल जाए। फिर नबी ने मौला अली को अलम दिया, अलम बरदार मुस्तफा, खुदा, ये मुर्तजा शेर खुदा मौला अली है। नबी ने जिसे अपना अलम बरदार बनाया, जिसे नबी ने अपना अलम बरदार बनाया वो मौला अली है। झंडा दिया, अलम दिया, मौला अली की सरबराही में लश्कर चला किले खैबर के पास। अब जब जंग शुरू हुई, मुरहब नामी जो शख्स था, जो उसका बहुत बड़ा पहलवान था, उस किले के अंदर था। मौला अली से मुकाबला हुआ। बड़े बड़े बहादुर पहलवान उसके सामने आने की ताब न रख सकते, मगर मौला अली ने घुस करके उसका मुकाबला किया, उसे मार गिराया। और जो किले खैबर का दरवाजा था, एक हाथ से उठा करके दूसरे हाथ से तलवार चलाने लगे, जुल्फ़िकार हैदरी चलाने लगे। अब लश्कर में एक हंगामा बर्पा हो गया, और किले खैबर का दरवाजा हाथ में है, ढाल लेक बनाए हुए हैं। जब कोई हमला करता उसी से हमले को रोकते और दूसरे हाथ से वार करते चले जाते। एक हंगामा बर्पा हो गया। आवाज आई, शाह मर्दा, शेर यस्ता, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। से गली गली हजरत गिरामी, अब जब किला फतह हो गया, जंग खत्म हो गई, तो अब सहाबाए किराम ने उस दरवाजे को हिला करके देखा। सुभान, हिला करके देखा तो तकरीबन 50 लोगों ने जब मिल के हिलाया तो वो हिल पाया, तब वो सुभान हिल पाया। मौला अली ने तन्हा अकेले एक हाथ से उठा लिया। अरे वो तो उनका हाथ था। अरे मौला अली का नाम वो है कि अगर कहीं पर परेशानी आए, या अली कह के कूद जाओ, फतह तुम्हारे कदम चूमेगी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न मौला अली, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान। मौला अली का हाथ तो हाथ है, उनके नाम की वो बरकत है कि मुश्किलें भागे, परेशानियां दूर हो, मुसीबतें टल जाए। कहाँ है वो नाहनदार और आला हजरत को बदनाम करने वाले, रज़वी लेबल लगा करके कहने वाले कि अली अली कहने से माअज़ल्लाह लोग राफुजी समझेंगे, अली अली ज्यादा ना करो कहीं राफुजी ना हो जाओ। सुनो सुनो, अली अली कहने से कोई राफुजी नहीं होता। अली अली कहने से मुसीबतें भागती है, दवाएं दूर होती है, मुश्किलें आसान होती है। अगर चाहते हो तुम्हारा घर बलाओं से बच जाए, मुसीबतों से बच जाए, परेशानियों
پریشانیوں سے بچ جائے, تمہارے گھر میں آفتیں نہ آئے, تو اپنا وظیفہ بنا لو, نعت علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب, کل ہم و غم سینجلی بنبوتی کا یا رسول اللہ و بولایتی کا یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا علی سبحان یا علی اللہ. کرتے رہو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, سبحان اللہ, یا علی کرتے رہو گے, بلائیں بھاگیں گی, سبحان اللہ. مصیبتیں دور ہوں گی, اور پریشانیاں نہیں آئیں گی, نحوستیں نہیں آئیں گی. وہ ہے سرکار مولا علی. کیا مقام ہے مولا علی کا, کیا مرتبہ ہے مولا علی کا. سبحان اللہ. حالت جنابت میں, جی, حالت جنابت یعنی جب غسل فرض ہو, نہانا ضروری ہو, تو کسی بھی آدمی کا مسجد میں جانا حرام ہے. غسل جب فرض ہو, جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے, حرام ہے, نہیں جا سکتے. ہر ایک کے لیے حکم ہے, مگر نبی فرماتے ہیں اے علی, مسجد میں جنابت کی حالت میں لوگوں کا جانا حرام ہے, مگر میرے لیے اور تمہارے لیے جانا جائز ہے. بیش, بیش, وہ ہے مولا علی, سبحان, وہ ہے شیر خدا, سبحان, وہ ہے فاتح خیبر, اور وہ ہے مولا علی. کون ہے مولا علی؟ کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مواخات قائم فرما رہے تھے, یعنی ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے تھے. تم فلاں کے بھائی ہو, فلاں تمہارا بھائی ہے. ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا, ایک کے حصے میں دوسرے کا حصہ قرار دے دیا, سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. مولا علی رہ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی فرماتے ہیں اے علی کیوں رو رہے ہو, کیا وجہ ہے, کس چیز نے رلایا ہے؟ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, آپس میں مواخات قائم فرما دی, مگر مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا. اب سنا مولا علی کا مرتبہ. نبی فرماتے ہیں اے علی, یہ حزن و ملال کی ضرورت نہیں ہے, انتا اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تم تو میرے بھائی ہو, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان تم اللہ, میرے بھائی ہو, سبحان دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور سبحان. آخرت میں بھی. نبی نے جسے اپنا بھائی بنایا وہ سبحان. علی ہے. سبحان. نبی نے جسے اپنا علم دیا وہ مولا علی ہے. سبحان. اور نبی نے جسے باب العلم بتا دیا وہ